خالی جگہ پر کرو، نزدیک نزدیک ہو جاؤ. وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله تعالى في مقام آخر أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا وعلى آلك وأصحابك يا إمام المتقين. درود شریف ایسی شے ہے، ایسا ذکر، ایسا وظیفہ ہے کہ جڑا اہل سنت دی پہچان ہے. سبحان اللہ. بندہ بڑا حیران ہے اس گل تے کہ جدوں یہ پڑھیا جائے درود شریف اس وقت یہ تے آخنا دی حاجت ہونی بھی چاہیے پڑھو جائے. اور دوسری گل یہ ہے کہ جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کر رہا. درود شریف کثرت نہ پڑھنا حضور دی محبت دی علامت ہے. حضور دی محبت دی جنہوں کس نہ پیار ہوئے وہ دے ذکر واسطے وہ موقع تلاش کرتا ہے، بہانے تلاش کرتا ہے. اس واسطے کہ آئندہ زندگی کا معمول بڑھاؤ. جدوں میں آیت پڑھی جائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آیت پڑھی جائے یا کوئی درود پڑھے اس وقت یہ انداز جڑا بڑا عجیب ہے. آپ پڑھو جی درود شریف. مطلب یہ گل ہے ہی آخر جی پڑھو جی درود شریف. یہ بندوں آخیا جڑا آج مسلمان ہوا ہے جنہوں خبر ہی کوئی نہیں، یا ہے کہ جڑا اپنی کسی شاید اور کسی خیال ہو جائے کہ جو حضور کی محفل بیٹھے ہو تو خیال بھی حضور نہ ہونا چاہیے. اس واسطے محبت نظر خوشی
کرنی میں نہیں کرنی تو سمجھنال میرے بولنا نہ ہوئی تھی بولو گے تو ہوئے گی نہیں بولو گے تو نہیں ہوئے گی تھی اگے بڑے سکون لے آرام کر لے ہوں آرام کا ٹائم نہیں ہوں محبوب دی یاد و ذکر کا ٹائم اور عرض کرو کہ آ یاد تیری وچ محبوبہ اسی بزم سجا کے بیٹھے ہیں سبحان اللہ آ یاد تیری وچ محبوبہ اسی بزم سجا کے بیٹھے ہیں اکھیاں دا تیری راہ وچ اسی فرش بچھا کے بیٹھے ہیں سبحان اللہ اس آپ کول بلایا ہے اس آپ کرم کمایا ہے سبحان اللہ اس آپ کول بلایا ہے اس آپ کرم کمایا ہے دے جان نظر دا ایسا کی تیرے صدیاں آئے بیٹھے ہیں سبحان اللہ تے کس ہو نے کیا کہ باز سجن دی چھیڑی رل کے بہ سنیاں باز سجن دی چھیڑی رل کے بہ سنیاں یا تیری وچ لنگیاں راتاں ہو چنگیاں سبحان اللہ یا تیری وچ لنگیاں راتاں تے ساڈا سنیا دا دھیان دا لنگر تے یا شیراں انہاں اے بھی شعر لکھا کہتے ہیں لنگر جاری یا مدینے والے نام سبحان اللہ اور میں سمجھا کہ سنی جتنا نمک اے حضور دے لنگر دا بدلہ جڑا وہ فراموش کر رہا ہے اتنا کوئی نہیں ہوئے گا ہر عقیدے والا ہر مذہب والا بندہ جڑا کھاندا ہے نا وہ دا بدلہ بھی دیندا ہے سنی ایسا جڑا کھا کے سو جاندا ہے جڑی حالت سنت دی وجہ ہے اجے تک اسی دیگاں وچ نکلے نہیں دیگر یا خیالات چوں اسی نکلے نہیں شیرہ کے خیالات سے نہیں نکلے کہ کسی کیا سی جس دین میں اور قوم میں ہو علم نہ دولت جس دین میں اور قوم میں ہو علم نہ دولت اس قوم کی اور دین کی پانی پہ بنا ہے تانی تے جڑا اسی ایسے ساڈی قوم ایسی کمزور ہے کہ جڑا نوں ٹکر دے پہلے وہ دی ہو جاندے اگر مرزئی ٹکر دے مرزئی ہو جاندے بابی ٹکر دے بابی ہو جاندے جو بندی ٹکر دے بندی شیعہ ٹکر شیعہ کوئی انہاں دی ہے ہی کوئی نہیں اتنی کمزور ساڈی قوم کسے تسی چھیڑ لو گا بچہ تانوں گال نہیں کرن دینا اس واسطے کر کے تھوڑا دور تبدیل کرو اپنا ماحول تبدیل کرو اور ماحول نہیں دیا تو لنگر جڑا ہے نا لنگر صرف چاول دے نہیں ہوتا یا کھانے والا لنگر نہیں ہوتا سانو بے وقتی لگی بڑی بیٹھی یہ جڑا علم دین ہے نا انما العلماء ورثۃ الانبیاء علماء انبیاء دے وارث نے سبحان اللہ یعنی علماء دا اصل لنگر کنا دے کول آکھو علماء دے کول ہے سبحان اللہ اے بھی لنگر ہے جڑا اے وجہ دیکھا تے کوئی لنگر نہیں ادھر بھی توجہ کرے گی اس واسطے کر کے بازو کو بیٹھو رل کے کلام پڑھنے ہیں بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی سبحان اللہ اونا نو سلام جنا حضور دی والدہ سیدہ آمنہ نو سلام سبحان اللہ حضور دے دادا عبد المطلب نو حضور دی دائی سیدہ حلیمہ سعدیہ نو حضور دے سارے خاندان نو حضور دے ابو بکر نو حضور دے عمر نو عثمان نو علی المرتضیٰ نو سارے صحابہ نو حضور دے سارے اہل بیت نو سلام تے تانوں وی ہاں جی بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی ملتی پڑھو بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی ادھروں باز تھوڑی آتی ہے ایک کو جی آنی چاہیے اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی اور سستی چھڑ دو تے شرمانے والی گل کو نہیں چکنے والی گلاں باہر بڑیاں نے اے جو لنگر کھلدا ہے نا اس وقت نہیں چکدے اسی نہ مسجد دیکھنے نہ اگلا دیکھنے یہ شادی تو روٹی کھول دیا ہاتھی پہ جانے اسی جھگڑے دے اور بڑے مقام نے جھگڑے دا مقام نہیں کھلنے دا مقام سمجھائی کہ نہیں مل کے پڑھو بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنا اونا نو سلام جنا مدنی
انہاں نوں سلام جنہ میٹھا مدنی بچی کو چھڑ سنو سی چھڑ ٹھیک میٹھا مدنی تیرے نام سونے میٹھا مدنی اگے ٹھیک سی ذرا بھی کر دیتا ہوا اگے ٹھیک سی چھوڑو بار بار یہ جو الٹرا ساؤنڈ کی طرف چلتا بڑی گل میٹھا مدنی تیرے نام سونے لال تیرے حسن و حسین سونے سبحان اللہ جاگا ہی ہونی ہے میٹھا مدنی تیرے نام سونے لال تیرے حسن و حسین سونے پڑھو سارے لال تیرے حسن و حسین سونے لال تیرے حسن و حسین سونے بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نوں سلام جنہ انہاں نوں سلام جنہ میٹھا مدنی تیرا نام چما میٹھا مدنی تیرا نام چما ایویں جویں رب دا کلام چما سبحان اللہ ایویں جویں رب دا پڑھو سارے ایویں جویں رب دا کلام چما ایویں جویں رب دا کلام چما بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نوں سلام جنہ انہاں نوں سلام جنہ میٹھا مدنی حلیمہ نے چایا میٹھا مدنی حلیمہ نے چایا بن کے رحمت او دنیا تے آیا سبحان اللہ میٹھا مدنی حلیمہ نے چایا بن کے رحمت او دنیا تے آیا بن کے رحمت او بن کے رحمت او دنیا تے آیا بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نوں سلام جنہ میٹھا مدنی انہاں نوں سلام جنہ میٹھا مدنی پھڑیاں مہاراں میٹھا مدنی پھڑیاں مہاراں بیٹھا ڈاچی تے آیاں بہاراں سبحان اللہ میٹھا مدنی پھڑیاں مہاراں بیٹھا ڈاچی تے آیاں بہاراں بیٹھا ڈاچی تے آیاں بہاراں بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نوں سلام جنہ میٹھا مدنی یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق چاہیا نعرہ حیدری یا علی واجب الاحترام برادران اہل سنت معزز محترم سامعین و حاضرین خاص کر شان محفل صدر محفل بلکہ اس علاقہ کی شان پہچان جان حضرت علامہ مولانا مقبول احمد اور رضوی جلالی دامت برکاتہ القدسیہ اور میرے نام تشریف فرما حضرت علامہ مولانا محمد نجیب الرحمن نقشبندی صاحب اور علامہ صاحب تشریف فرما نے بزرگ جتنے بھی اللہ تعالیٰ سب کی اس حاجی موقع بات حاصل آمین میں بڑے عرصے دا حضرت واقف ہاں انہوں نے کتاباں رد راسلی کے اندر پڑھنے کا موقع ملیا سی لیکن زیارت نہیں سی ہوئی پچھلے دنوں کے اندر تقریباً مہینہ ہو گیا تشریف لے جا سن سیاح شریف
اور لقمان شاہ صاحب حضرت علامہ لقمان شاہ انہوں نے نال سن تو میں رستے وچ ہی ہاں انہاں مینوں خدمت کا موقع عطا فرمایا وہ زیارت ہوئی اور آئی تشریف زیارت تھی اللہ تعالیٰ نے دسایا صرف اس علاقے کے نہیں بلکہ تمام اہل سنت کا ہدایت فرمایا یہ لوگ نے جنہاں دی برکت نال ساڈے عقیدے قائم نے اسی بچے ہاں ساڈا ماحول بچیا ساڈیاں نسلاں بچیاں ورنہ گل پھر اتنے جا کے سنی جڑا ہے وہ حالت بڑی ابتارے ہے بڑی قابل افسوس ہے تو انہاں لوگوں نے اس کوشش دے نال محنت دے نال جس مقام تے ہستیاں ہوندیاں نے اللہ تعالیٰ تعالی سنت و بیداری عطا فرماتا ہے اور اس حد تک ویسے محفل نہیں سی جانا چاہیے تو سامنے بڑی دیر کی تھی سامعین نے کوشش کرو عادتیں بناؤ کہ 7:15 بجے جماعت سی 7:30 باقاعدہ محفل شروع ہوتی 8:30 خطاب شروع ہو جاتا ہوں اسی اپنے اپنے منزل پہ ہوتے تو تسی بڑے سمجھدار ہو بڑے ٹائم دے آئے صحیح اتنی دیر نہیں کرنی چاہیے روزانہ محفل ہوتی ہیں نالے کہ یہ محفل بڑی اصلی محفل ہوتی ہے اندر ذرا بے ادبی ہوگی نا کہ بندہ کچھ لینا آیا ہوتا ہے تو بندہ اپنا سارا اتنے ہو جاتا ہے تو جتنی محفل لمبی ہوگی کہ سستی پیدا ہوتی ہے اور بے ادبی تک بندہ پہنچ جاتا ہے اس واسطے کر کے محفل مختصر ہو کے ذوق و شوق نہ ختم ہو جائے تھوڑا کھا لو ستھرا کھا لو لگے رہو جناب کھان تسی تو ہوئے کہ سارے بے سوادے ہو اس طرح نہیں کوشش کرا کرو اللہ تعالیٰ سانو سب اپنے مسلک دا دین دا ذوق و شوق عطا فرمائے میرے بیان دے 2 حصے ہیں پہلے حصے وچ عقیدہ اہل سنت اور دوسرے حصے دے اندر حضور دا میلاد سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو سب تو وکری سب تو اونچی سب تو خاص شان پہچان عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے سانو سارا کچھ عطا فرمایا سانو کسی شے دی کمی کوئی نہیں جن کو سارا کچھ ہوئے کسی شے دی کمی نہ ہوئے اس کو کسی اور کی طرف دیکھنا بھی بولو بولو دیکھنا بھی نہیں چاہیے دل چاہنا بھی نہیں چاہیے اس واسطے اہل سنت دی کار سارا کچھ موجود ہے حضور دی آل بھی موجود ہے حضور دے صحابہ بھی موجود ہے سبحان اللہ اللہ دے نبی بھی موجود نے اللہ دے ولی بھی موجود نے قرآن بھی موجود ہے سنت بھی موجود ہے اسی نہ شاعرہ دے محتاج ہیں نہ شعرہ دے محتاج ہیں نہ انہاں نقیبہ دے محتاج ہیں نہ انہاں جناب نہ خانہ دے محتاج ہیں نہ زاگرہ دے محتاج ہیں سانو کسی دی نقل دی ضرورت نہیں اللہ دے فضل و کرم نال اہل سنت علماء دا ساڈے سایہ موجود ہے اور سانو اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے کسی دی نقل تو سانو بچنا چاہیے اہل سنت دے سٹیجاں تے اہل بیت دا ذکر اہل سنت ہی کرتے ہیں اور سنی کر سکتے ہیں اور جی میں سنی کرتا ہے کوئی کر سکتا جڑا ذکر اہل بیت دے بانے وچ اہل بیت دی توہین کرے وہ پھر سجن تے کوئی نہیں سمجھ آئے بندے بلا کے محفل سجا کے جلسہ لا کے جو بندہ توہین کرے اپنے مسلک واسطے اپنے عقیدے نو بنانے واسطے چلانے واسطے بندہ جھوٹ بنے امامہ تے توہین کرے اہل بیت دی بندے روانے واسطے تے پھر سجنائی تے کوئی نہیں اہل سنت کی محفل اچھی چیز ہوتی ہے ایک تے جھوٹ نہیں ہوتا دوسری بے ادبی نہیں ہوتی سبحان اللہ اسی سانو بناوٹ دی لوڑ نہیں جھوٹیاں قصے کہانیاں تاریخ یہ اسی ویکھدے بھی نہیں اسی تھکنے اسی تاریخ تے کہ جہدے اندر حضور دی آل دی توہین ہوے حضور دے صحاب دی توہین ہوے اسی اس تاریخ نو تاریخ منتے نہیں نہ تاریخ اسی اسلام دی منتے ہیں اسی تاریخ اسلام دی او مننے جڑی قرآن سنت کے مطابق ہے تبری میں لکھا ہے وہ فلاں کتاب میں لکھا ہے تمہاری 10 کتابوں میں لکھا ہے تمہاری 100 کتابوں ساڑیاں کروڑ کتابوں میں لکھا ہوئے تھا سبحان اللہ تینوں پتہ نہیں ساڈا عقیدہ کی ہے ساڈا عقیدہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ سبحان اللہ وہ ایک ہی کتاب ہے جس کا نام قرآن مجید ہے تو جی کوئی کتاب اسی بخاری میں قرآن کی طرح نہیں مانتے یہ پتہ ہے کہ میں چکر دے دیں یہ تمہاری بخاری میں لکھا ہے لکھا ہے بخاری کوئی جڑے محمد بن اسماعیل امام بخاری نے وہ فرشتے سن بولو نا نہیں وہ معصوم سن نہیں تے جڑے وچ راوی نے سارے وہ معصوم نے ساڈا عقیدہ صرف معصوم انبیاء ہیں سبحان اللہ انساناں وچ معصوم صرف انبیاء
نہ آل معصوم ہے نہ صحابہ معصوم ہے. سبحان اللہ. سمجھائی کہ نہیں ساڈا عقیدہ ہے. امام بخاری سے معصوم کیویں سمجھتے ہیں یا بخاری تے راویاں سے کیویں معصوم سمجھتے ہیں؟ بخاری وچ بھی جڑی گل قرآن و سنت کے خلاف ہوگی مطابقت نہیں ہوگی اس کو رد کرانا. چکر دے نہیں تم کہتے ہو بخاری صحیح ہے تو ایک اس کا لفظ صحیح ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. کس نے یہ کہا ہے؟ کس نے یہ لکھا ہے؟ جہاں بخاری کو قرآن کی طرح مانتے ہیں قطع نہیں مانتے. بخاری میں بڑی باتیں ہیں جن کو ہم مرجوح سمجھتے ہیں اور ہم قبول نہیں کرتے. دوسری کتابوں کے اندر اس مضمون کی جو احادیث ہم انہیں لیتے ہیں. مثال کے طور پہ سیدہ زہرا کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ ابو بکر صدیق نے. بولو بولو کس نے پڑھایا؟ کیوں حضور کس نے پڑھایا؟ بخاری میں خلاف لکھے. بخاری لکھے نہیں ابو بکر صدیق کو پتہ نہیں چلا. ابو بکر صدیق آواز ہٹ گئی تھی. آواز ختم ہو گئی. ابو بکر صدیق کیوں پتہ نہیں گرم ہو گیا میرے خیال سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا یہ ہمارے نزدیک سیدہ زہرا کا جنازہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ابو بکر صدیق نے پڑھایا. بخاری میں اس کے خلاف ہے. ہم نہیں مانتے اس لیے کہ بخاری ہماری ہے تمہاری نہیں. بخاری ہماری ہے. تم اپنی اصول کافی کی خبر ہو جا کے اس کے اندر کیا ہے. اور ساری کمزوری کہ انہوں نے ہر گھر میں بخاری رکھی تے ساڈے عام مولویاں کو انہوں دی اصول کافی کوئی نہیں ہوتی. بے شک اصول کافی حالانکہ جو سنی ہاتھ میں اصول کافی ہوگا نا وہ سامنے تو کھلو نہیں سکتا. اتنی توہین اصول کافی میں حضور دی اہل بیت دی موجود ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو اہل سنت نقل تاں کرن جے اہل سنت کو کمی ہوے تے جے اہل سنت دے سٹیجاں تے طریقہ اختیار کیتا جائے رافضیاں دا تے پھر افسوس دا مقام ہے نا. اینو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ کہ نہ نقیب نو عقیدے دا پتہ ہے نہ جناب نہ خانوں عقیدے دا پتہ ہے نہ شاعروں عقیدے دا پتہ ہے. جو آمدہ دبی جاتا ہے ہوں وہ نعت خان جو نعت پڑھتا ہے نا وہ سمجھتا ہے وہ نعت پڑھنا فرض ہے تے حضرت علی المرتضیٰ کی صرف حضرت علی المرتضیٰ کی منقبت پڑھنا سنت موقع ہے. وہ ظالم کو یہ نہیں پتا کہ اہل سنت دا عقیدہ مولا علی تو نہیں چلتا ابو بکر صدیق تو چلتا ہے. سبحان اللہ. جڑا سنی بیٹھے دا جاگدا وہ بولو ذرا سبحان اللہ. تے جڑا متاثر ہے وہ دی گالی ہو رہے تے جڑا متاثر نہیں کسے تو ذرا کھول کے بولو سبحان اللہ. ابو بکر ساڈا سنی دا عقیدہ کتھوں چلدا ہے بولو سبحان اللہ. کتھوں چلدا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. اللہ تعالیٰ نے سلسلہ صحابہ دا ابو بکر تو چلایا ہے. سبحان اللہ. سب تو پہلے ایمان لانے والا کون؟ بولو اللہ نے کتھوں شروع کیتا ہے کام؟ ابو بکر صدیق. تے اسی تھلوں کی شروع کرنے ہیں. اسی اتوں شروع ساڈی اتنی عظیم مذہب عقیدہ ہے اتوں شروع ہوتا ہے تھلیوں نہیں شروع ہوتا. بے شک. اور مولا علی خود فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَقُلْ إِنِّي رَاجِلُ خُلَفَاءَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ. جو مجھے چوتھا نہ کہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. سبحان اللہ. جو مجھے چوتھا نہ کہے اس پہ اللہ کی یہ کون کہتا ہے؟ مولا علی شریف کا بولو نا کون کہتا ہے بیان؟ جا کے بولو نا تقریر سا کٹھیا میں تم شروع دسیا کہ سدوا کرا تقریر کرنی کریا نہیں ہوتی. تھوڑے اتوں نیتے لگے باہر ڈول جائے اور سمجھ کوئی نہ لگے میں اپنی دونوں آنے کا فائدہ کوئی نہیں. تو ابو بکر صدیق سے اہل سنت کا عقیدہ شروع ہوتا ہے. اور جب رسول اللہ کے بعد انبیاء کے بعد جب شان ہی ابو بکر کی ہے تو منقبت بھی ابو بکر صدیق کی ہوگی. منقبت بھی ابو بکر صدیق کی ہوگی پھر عمر کی ہوگی پھر عثمان کی پھر مولا علی کی ہوگی. اگر تسی ایک بیلنس اگر آؤٹ کر دو گے نا ایک اقدار چھٹ دو گے تو پھر تسی یا ناس کی ہوگے یا رافضی ہوگے. اس بیلنس کو قائم رکھنا ایک کمال ہے. اور سنیاں دا سب تو بڑا جگر ہے اور جرت ہے. سب تو مشکل کام دنیا کے اندر سنی رہنا ہے. سبحان اللہ. کی رہنا ہے؟ سنی. آل دا دشمن بننا صحابہ دا دشمن بننا کوئی کام نہیں کوئی کمال نہیں. کمال ہے وے کہ اے سینے دے اندر سارے دی محبت بھی ہوئے تے ادب بھی ہوئے. سبحان اللہ. اے کمزور دلاں دے اے بس دی گل ہی نہیں. جنہاں دے نا چھوٹے چھوٹے یہ صرف پائنتن پاک بارہ امام نہ پائنتن پاک بھی ایتھے چار یار بھی ایتھے سبحان اللہ. بارہ امام بھی ایتھے. 1.25 لاکھ نبی اللہ دے کم و بیش ایتھے. 1.25 لاکھ حضور دے صحابہ بھی ایتھے. یہ بھی کوئی گل ہے. چابا سی پائنتن
حضور کی ساری حضور کے سارا خاندان اہل بیت سبحان اللہ اور حضور کی بیویاں ازواج مطہرات پہلے اہل بیت سبحان اللہ لیکن ساری یہ بے تعدادی سنیاں دے سٹیجاں دی کہ سارے سنیاں دے خیال میں جو اہل بیت کا ذکر آتا ہے کہ صرف سیدہ زہرا پاک اور صرف حضرت علی مرتضیٰ حسنین کریمین کی طرف جاتا ہے، حضور کے زواج کی طرف ساڑا دھیان بھی تھوڑے ہی جاتا ہے اور اے بڑی ساری کمزوری ہے اور اے گمراہی دی پہلی سیڑھی ہے۔ اس واسطے کر کے جو اہل بیت دا لفظ آوے سب تو پہلے سمجھو حضور دی ازواج مطہرات دی گل ہو رہی اہل باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت باغ جنت اہل بیت کون سب کو پہلے بولو حضور دی ازواج مطہرات حضور دی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ حضور دی زوجہ محترمہ سیدہ حفصہ سیدہ زینب دیگر حضور دی تمام ازواج مطہرات سب تو پہلے اہل بیت اس واسطے باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت مل کے پڑھو باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت تم کو مژدہ نار کا تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت سبحان اللہ سبحان اللہ جتنے سبحان اللہ تو سارے چوک کر گئے سبحان اللہ عقل مند اشارے کافی ہوتا ہے سبحان اللہ جو میں جو کرنا تو سب بولنا ہے بار بار خواب نہیں چنگی گل نہیں شانے بڑھتا اچھا ذکر کدھا ہے اہل بیت کدھا ہے تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان جڑا سیدہ اما عائشہ دا گستاخ ہے بولو نا آپ کی خوشخبری وہ ہے کوئی نہیں تے سیدہ حفصہ دا گستاخ تے جڑے اہل بیت کے باپ ابو بکر صدیق کی عمر میں ابو بکر عمر اہل بیت کے باپ اما عائشہ اہل بیت کے باپ ابو بکر صدیق سیدہ حفصہ اہل بیت کے باپ عمر جڑے مولا علی دے بھی امام ہیں مولا علی دے بھی مولا علی نے 25 سالوں کے پیچھے افغان کی نمازاں پڑھی ہیں تے میں امام موسیٰ کاظم دا پتر ہوں کیا کو میں کوئی ایویں اٹھ کے آ گیا نہیں میرے رگا وچ یاد رکھ لو ابو بکر صدیق اس بات پہ فخر کرتے سن کہتے سن ولدنی ابو بکر صدیق مرتين لوگوں میرا ابو بکر صدیق نام دوہرا رشتہ ہے سبحان اللہ میرا ابو بکر نام دوہرا رشتہ ہے اب حضرت امام جعفر صادق دے جسم دے اندر جتنے خون حیدری سی ہوتے خون صدیقی بھی موجود سی سبحان اللہ اور امام جعفر صادق تو لے کے حسن عسکری تک تمام امام جڑے نے وہ خون علی بھی نے خون ابو بکر صدیق بھی اہمیت نہیں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے مسئلہ پوچھا امام یہ دسو کہ میں تلوار دے نال میں کو لا سکنا کوئی سونا چاندی لگایا جا سکتا ہے اسے کرایا جا سکتا ہے آپ نے فرمایا لا باسا فرمایا کوئی حرج نہیں ہے اندر بالکل ہو سکتا ہے انہیں کہا حضور اچھا جدو آپ نے کیا نا کہ بالکل اس طرح ہو سکتا ہے تے آپ نے نال ہی فرمایا وہ دلیل کی ہے سبحان اللہ رب توجہ فرماؤ اہل بیت دا امام ہے تے ہن اس دا اے فتوی دتا امام باقر نے کہ بھئی تلوار نال تسی سونا چاندی لا سکتے ہو ہن یہ دلیل ہے میں کیڑی چیز نو بنایا ہے فرماتے ہیں کہ دلیل ہے قد حل ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سیفہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے باپ ابو بکر کی تلوار کے ساتھ زیور لگا ہوا تھا سبحان اللہ ابو بکر کی تلوار کے ساتھ سونا چاندی لگا ہوا تھا یہ دلیل کون بنا رہے امام باقر حضرت ابو بکر صدیق کے عمل کو امام باقر شرعی ایک فتویٰ دینے کے لیے دلیل بنا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے رب نے سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے اندر یہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان سبحان اللہ والذین اتبعوہم
احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرتی رہے. سبحان اللہ. تو امام زین العابدین سے امام حسین سے لے کر یاد رکھیں ابو بکر عمر عثمان علی یہ حضور کے 4 یار سابق اول مہاجر ہیں. سبحان اللہ. سابق اول مہاجر ہیں. حضرت امام حسین سے لے کر حسن عسکری تک ہر امام اہل بیت قریبی ضروری ہے ابو بکر عمر عثمان کی پیروی کرے. یہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے. سبحان اللہ. یہ رب کے قرآن کا آپ فیصلہ. دیکھیے آپ کے سامنے اور کتاب ان کے اندر یہ کشف غمہ کے اندر یہ چیز موجود ہے اسی کا حوالہ ہے. سبحان اللہ. اس کے اندر یہ بات موجود ہے. یہ فتویٰ امام باقر آپ نے کہا ہاں تلوار کے ساتھ زیور لگایا جا سکتا ہے سونا چاندی جب چاندی لگایا جا سکتا ہے. دلیل کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے ساتھ لگا ہوا تھا. سبحان اللہ. اگلی گل سنو دلچسپ ہے. اگر بندہ جو اسی کسی اور ٹکر رہا انہیں جو گل سنی نا وہ کش کھا کے چلا ٹہر گا بے ہوش ہو گا. وہی وجہ ہے کہ انہوں کسی اور پٹیاں بڑھائیاں سن کہ نہیں یہ اہل بیت کی امام کو نہیں مانتے. ابو بکر کو نہ عمر کو مانتے ہیں نہ عثمان کو مانتے ہیں. یہ کو نہیں مانتے. ان کا کوئی اور عقیدہ ہے. ہمارے والا عقیدہ اندر بہ کے تھلے تہ خانے چ عقیدے بنتے رہے. ایسے نہیں کہ امام خبر کیوں نہیں. اور امام بار بار اس واسطے کہنے سنایا میرے نبی کی امت خبردار ہو جاؤ. فرمایا لوگ جھوٹیاں گلاں بنا کے ساڈے نال بنی جاندے. سبحان اللہ. تے اسی تانوں ایک اصول دینے ہاں. اس اصول نال ایک پیمانہ دینے اودے چ رکھ کے چیک کر لیا کرو. سبحان اللہ. یہ ساڈی گل ہے یا نہیں. وہ کی فرمایا لا تقبلوا علینا حدیثا ہمارے بارے میں کوئی بات قبول نہ کرنا. سبحان اللہ. یا فسادت یا فرمان موجود ہے رجال کشی کے اندر. فرمایا لا تقبلوا علینا حدیثا کوئی حدیث کوئی بات ہماری قبول فرمایا الا فرمایا ما ہاں فرمایا ما و الا ما وافق القرآن و سنہ. فرمایا جب تک قرآن سنت کے موافق نہ ہو ہماری کوئی بات قبول نہیں ہوگی. ہماری بات کوئی قبول نہ کرنا. اب بتائیں یہ جو روایت ہے کہ امام باقر ابو بکر صدیق کے عمل کو دلیل بنا رہے ہیں یہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اور بولو نا چاہتے لو وہ ہے نا. سورہ توبہ آیت نمبر 100 اور ہر سنی کو آیت یاد ہونی چاہیے. اور جس سنن کی آیت یاد ہوئے کوئی ابو بکر عمر عثمان کا دشمن کے سامنے کھلو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ آپ کو بھائی بتاؤ سوال کرو سب سے پہلے بتا بھائی مسلمانوں کی کتنی جماعتیں ہیں؟ کدے قرآن نکڑے گیا تو بتا رہے کدے قرآن کھولے تو بتا رہے. اور تو 3 جماعتیں ہیں. 3 کون سی؟ قرآن کی آیت پڑھ یاد کر لو چھوٹی تھی 2 لینا صرف. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. سبحان اللہ. آپ کو سابق اول مہاجرین سابق اول انصار کتنی جماعتیں ہو گئی ہیں؟ کتنی ہو گئی ہیں؟ 2. والذین اتبعوہم بإحسان. فرمایا تیجی جماعت ہوئے قیامت تک واسطے جیڑی بھلائی دے نال انہاں دی پیروی کردی رہے. سبحان اللہ. چوتھی کوئی جماعت نہیں. ہن تو دس تو کیڑی جماعت وچ تو کیڑی کلاس دے اندر ہے تو کیڑے گروہ دے اندر ہے. سابق اول مہاجرین دا ایک خاص زمانہ سی. علماء فرماتے کوئی کہتے ہیں غزوہ بدر تک کوئی کہتے ہیں فتح تک کوئی کہتے ہیں حدیبیہ تک. بالآخر وہ وقت جاتا رہا. سابق اول مہاجرین سابق اول انصار کا وقت ختم ہو گیا. دور ختم ہو گیا. اس تو بعد بھی فتح مکہ تو بعد جڑے صحابہ نے بھی کلمہ پڑھے ہیں جنہاں لوگوں کو صحابیت دا مقام حاصل ہوئے ہیں انہاں واسطے بھی ضروری سی پہلیاں دی پیروی کرنا. سبحان اللہ. تسی میں کی ساڈی کی حیثیت ہے اسی کیڑی کھیت دی مولیاں ساڈی کی اوقات ہے. حضرات محترم جڑے بعد دے اندر یعنی جڑے مسلمانوں نے کلمہ پڑھ کے جنہاں لوگوں نے کلمہ پڑھ کے حضور دی غلامی اختیار کی حضور دے امتی بنے صحابی بنے انہاں واسطے بھی ضروری سی ابو بکر عمر عثمان علی دی پیروی کرنا. سبحان اللہ. تو قیامت تک آنے والی امت واسطے بھی ایک گل ضروری ہے. 3 جماعتیں نے شمار دیا چوتھی کوئی جماعت. اور ایک گل میں اپنے کو نہیں کیتی اپنے باپ امام زین العابدین کو سیکھی ہے. امام زین العابدین دے کول بندے آئے عراق آمدے ابو بکر عمر عثمان دے بارے غلط کرنا شروع کر دیتیاں. اور حضرت امام حسین دے پتر حضرت علی دے پوترے کا انداز دیکھو آل بیت دے امام دا عقیدہ دیکھو. رسول نے فرمایا سی قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. آپ دیکھو اہل بیت کا امام قرآن کے ساتھ کس طرح قرآن کا لحاظ کر کے فیصلہ دیتا ہے اور ابو بکر عمر عثمان کے دشمنوں کو کس طرح
دن نو تارے دکھا دیں، دن نو تارے آپ نے دکھا دیتے. کیوں؟ آپ نے فرمایا اوئے بڑی گل ختم ہو گئی، ابو بکر اور عثمان کی توہین کرنے میں گل ختم ہوگی. آپ نے کہا سنو علی دے پوترے دی گل سنو، علی دے پوتے دی. آپ نے فرمایا بتاؤ تم وہ ہو جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی، وللفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، تو وہ ہو؟ وہ دیتا ہے لا ہم نہیں تھے، ہم نہیں. اچھا آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم وہ ہو والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور جڑے مدینے وچ رہندے سن تے جڑے مہاجر آئے تے انہاں دے بھائی بھائی بن کے انہاں دا تعاون کیتا، سبحان اللہ، انہاں دے سہارا بنے، تسی ہو؟ لا ہم نہیں ہیں. آپ نے فرمایا تہاڈی گل ختم ہو گئی، علی دے پوترے دی گل سنو. سبحان اللہ. اور علی بن حسین دا فتویٰ سنو کہ آپ نے این دی ضربے یعنی حیدر پاک دے پتر شیر خدا دے پوترے دے این دی ضرب لگائی، قیامت تک نسل بھی ہائے ہائے کرتی رہ گئی. سبحان اللہ. لیکن اگر کچھ سمجھے تو گل ہے نا. آپ نے فرمایا پھر میری گل سنو، اللہ بن دین دی علی بن حسین دی گل سنو. فرمایا رب نے ترے جماعتاں دا ذکر کیتا ہے، دو جماعتاں دا میں ذکر کیتا ہے، تساں خود آکھیا کہ تسی انہاں وچوں نہیں ہاں. تیجی جماعت ہن میں ذکر کرنا، تسی انہاں وچوں بھی نہیں ہو. او کیڑی جماعت ہے؟ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. ذرا توجہ کرو اللہ تعالیٰ دی اس انداز سے توجہ کرو ذرا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تیسرے ہیں نا وہ پہلوں کو بکواس نہیں کرتے، سبحان اللہ، وہ زبان گندی نہیں کرتے، دل کے اندر بھی میل نہیں رکھتے. اللہ نے خود فرمایا زبانوں پر ان کے لیے استغفار ہوتا ہے اور دلوں میں ان کے لیے پیار ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور دلوں میں غلاظت نہیں ہوتی، گندگی نہیں ہوتی، میل نہیں ہوتی. رب کا قرآن ہے ولا تاجر، دعا کرتے ہیں یا اللہ کدھر سانو بھی انہاں دا سنگی نہ بنا چھڑے، مطلب اسی بھی چاول کھان جائیے تو تھی رہ جائیے. یا اللہ سانو سنگی نہ بنائی کہ جڑے ہر وقت لان تان کرنا جنہاں دا مذہب ہے، دل انہاں دے کاڑے شان ہے، جس طرح ہر شے کاڑی دل بھی کاڑے. فرمایا نا یا اللہ رحم کری، ربنا انک رؤوف، یا اللہ تو رؤوف ہی رحیم نہیں، اسی بڑے کمزور ہیں، رحم کری کدھر سانو حضور دی آل صحابہ گستاخ نہ بنا دے. یہ اللہ تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں. اس واسطے سید عالم علیہ السلام ساڑھے اسٹیجہ تے کام پتہ کی ہویا؟ ساڑھے اپنے مولویاں کیا کہ بس اہل بیت کی محبت ضروری ہے، صحابہ کا ادب ضروری ہے. اس طرح کا مولوی پہ کنوں پھاڑ کے ممبر کو تھلے لا رہا چل دفعہ ہو جا، تو کسی اور محفل وچ بیٹھے آ رہا ہے، تینوں نہیں پتا اللہ کے رسول کا کی فرمان ہے. میرے آقا کریم نے محبت کے اندر آل صحابہ کے اندر کوئی فرق نہیں رکھا. جڑا مولوی کہندا آل سے پیار کرو، صحابہ کا ادب کرو، گمراہ ہے، جاہل ہے. اے رسول اللہ کی تعلیم ہی نہیں، سنیت کا مزاج ہی نہیں. اللہ کے رسول نے جس طرح فرمایا نا میرے علی سے محبت کرو، سبحان اللہ، میری فاطمہ سے محبت کرو، سبحان اللہ، میرے حسن سے محبت کرو، میرے حسین سے محبت کرو، میرے تمام اہل بیت میری ازواج سے محبت کرو. فرمایا اسی طرح صحابہ کا مرتبہ فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی. سبحان اللہ. اے کسی مولوی کی گل نہیں، رسول اللہ کی حدیث ہے. ان کا جڑا ایک کانا مولوی کو نظر کیوں نہیں آتی، جڑا دبا سال اس پیسے پر مولانا عبد المفتی عبد اللطیف صاحب مانگٹ آئے انہاں تو اگے سمجھ کلاس کے اندر پیچھے زیارت کا شرف ہویا کہ اے گل انہاں شروع کی تھی. فرماندے نے کہ اے گل اساں سنیے حضرت صاحب کو فرماندے سن جڑا بندہ اے گل کرے اے گمراہی دی پہلی سیڑھی ہے. گمراہی دی پہلی سیڑھی جڑا آل صحاب کے اندر محبت فرق کرے، یعنی آپ کے صرف آل سے پیار کرو، صحاب کی محبت ضرورت نہیں ہے نا. اللہ کے رسول کا فرمان ہے فمن احبہم فبحبی احبہم. اور لوگوں میرے صحابہ کی محبت بڑی ضروری ہے، اس لیے کہ میرے صحابہ کی محبت بھی میری محبت ہے. فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم. اور میرے صحابہ کا بغض سمجھنا کہ عام چیز ہے نا، صحابہ کا بغض محمد رسول اللہ کا بغض ہے. اور یہاں تک ہی نہیں، جس طرح فرمایا جس نے میری فاطمہ کو اذیت دی مجھے اذیت دی، اللہ کے رسول نے انہی الفاظ کے ساتھ تمام صحابہ کی بات کی، ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک. سبحان اللہ. بولو عقیدہ کی گل ہے. سبحان اللہ. علی علی کرنا سوکھ ہے، علی نو مننا بڑا اوکھ ہے. سبحان اللہ. علی نو مننا بڑا سوکھ ہے، علی دی مننا بڑا اوکھ ہے. علی نو مننا بڑا سوکھ ہے، علی علی کرنا بڑا سوکھ ہے، علی دی مننا بڑا اوکھ ہے. مولا علی نے حضرت
بھائی بھی آکھیا ہے اخواننا وأولینا، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم سے لڑنے والے ہمارے بولو بولو مولا کی گال مولوی کی گال نہیں، ہمارے بھائی ہیں، بھائی انہوں نے ہم پر بغاوت کی ہے، بغاوت کے بعد بھی بھائی ہیں، بھائی ہیں، بغاوت کے بعد بھی بھائی ہیں۔ یہ قرآن کا مزاج ہے۔ سورہ حجرات میں رب فرماتا ہے اگر مسلمانوں کا ایک گروہ بغاوت کر دے ان میں صلح کراؤ، اگے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ایتھے قرآن نے ایتھے گل کی تھی، یہ نہیں کہ لڑنے میں کافر ہو گیا، ہاں کافر ادو ہوئے گا جدوں جائز یعنی وہ قتل جائز سمجھ کے کرے گا تو پھر کافر ہوئے گا، اگر کسی اور وجہ کو قتل کرے گا تو کافر ہو سکتا نہیں۔ قرآن کا کیویں فرمان ہو سکتا ہے، یہ عقیدہ ازلی کا کیویں ہو سکتا ہے جب قرآن کا مزاج ہی نہیں؟ وہ پہلے گل دسی ہے نا اہل بیت کی گل، وہ جڑی قرآن دے مطابق ہے تے قرآن دے مطابق حضرت علی مرتضیٰ دا اے فرمان ہے کہ اخواننا بغوا علینا، سبحان اللہ۔ اور یہ سچی بات ہے۔ تو جس حضرت معاویہ کو علی بھائی کہیں ہم دعائی کیوں ڈالیں، ہم دعائی کیوں کریں؟ علی خود بھائی کریں، ہم دعائی کریں، اس لیے جو علی کو مانتا اسے چاہیے، جو علی کو مانتا اسے چاہیے علی کی بھی مانیں، سبحان اللہ۔ علی کی بھی مانیں، پھر پتہ لگے گا جنہاں انجے بس تسمیہ پڑھنا استنجا چھاڑ کے جناب اور بتا رہے ہیں علی کا ملنگ نہیں پڑھتا۔ مولا نے خود فرمایا کسے کیا سارے رنگاں وچ رنگ سرکار دے نے، سبحان اللہ، کوئی رنگ بے رنگ نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ۔ کیا علی نے چھڑے جو راہ میری کدی میرا ملنگ نہیں ہو سکتا، جڑا کیا علی نے چھڑے جو راہ میری کدی میرا ملنگ نہیں ہو سکتا۔ علی نے ملنگ شیار سننا تھا، سبحان اللہ۔ جڑے مولا علی کی طرح جڑے سیرت چلنے آتے شکل و جناب کسی وحشی ورگی تے دشمن اسلام دا دشمن ورگی تے بتا کہ علی دا ملنگ نا، تو علی دا ملنگ نہیں، علی دی شان تے تو دھبا ہے، تو داوے پیر بڑا جناب شان ہوے تے مرید ہوے جناب پرلے درجے دا فاسق فاجر جناب آکھے میں فلانے پیر دا مرید ہاں، کھندے فٹے منہ تیرا تو یہ گل نہ ہی کر دو چنگا سی، یہ گل پردے چلن دی چنگا سی، تیرے جو مرید شالا ہونی نہ کسے دے مرید جو ہونا دونوں پتہ لگے مولا علی دا غلام آ رہے ہیں، بول مولا علی دا غلام آ رہے ہیں۔ ہاں مولا علی دی داڑھی مبارک بڑی گھنی سی، شاہ صاحب سید صاحب حضرت علی دی داڑھی مبارک بڑی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھا کی گل تھی انجے اگلے سال انجے تھوڑے چہرے سجی ہوئے مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالی سید علی دا پتر ہوئے تے علی دے داو وچ ہونے چاہیے اس واسطے کر تو مولا علی شیخ یعنی رسول نے کوئی فرق نہیں کیا اس بات میں، بالکل محبت میں کوئی فرق قتل نہیں کیا، بلکہ آخری کر کے ملا شروع ہونے کا بس اتنی گل نہیں ختم ہو گئی۔ حضرت میں گل ایک شروع کی تھی کہ سنیاں دے دل بڑے دل، سنیاں دے دل ساریاں دے محبت ایتھے جمع ہے اللہ دے فضل و کرم نال، تے جنہیں ایک دو گھر رکھنا ہوے نا یا سورے یا پیکے گوانڈی ایک یار ایک سجن، وہ کوئی مردانگی نہیں جڑیائی نہیں، جنا وہ ہوتا ہے جڑے سارے نو رکھے، سبحان اللہ۔ سارے تعلقات نو نبھا کے لے آوے تے پھر پتہ لگتا ہے نا ماں نو ماں دی جگہ تے راضی رکھے، بیوی نو بیوی دی جگہ تے، پیو نو پیو دی جگہ تے، بھائی نو بھائی دی جگہ تے، دوست نو دوست تے، جدوں اسی بے اعتدال ہو جانے اودوں پھر خرابیاں ہوندیاں نے، اس واسطے کر کے سنی بڑے اعتدال والے ہیں الحمدللہ، انہاں وچ یہ گل کوئی ڈولنے والی گل کوئی نہیں، تے جب تک بندہ عقیدے تے قائم رہندا ڈولدا نہیں۔ اے ویکھو ساڈے امام جلالی جیل دے اندر جا کے نہیں ڈولیا، جیل دے اندر جا کے نہیں ڈولیا، وجہ کی ہے کہ پیچھے اعلیٰ حضرت ہاتھ ہے، بولو نا اسی قیامت تک ڈاکٹر جلالی صاحب کا احسان نہیں لا سکتے کہ جنہاں آل سنت دے اندر ایک کالے سب جنہیں ظاہر کر چھڑے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تے خیر خیریت نہ لیاوے۔ اصل گل پتہ ہے کہ ہن دوجے قانون لگے نے پیچس کہ اسی الزام تے لا بیٹھے ہیں تے اسی انہوں گستاخ کیویں ثابت کرنا ہے، وہ کئی آئے کتاباں چکیاں نال بیٹھ کے اتھے نعرے مار کے جی ساڈی فتح ہو گئی، ساڈی فتح ہو گئی، انہوں نے آپے آ کے فٹے منہ تہاڈا ہی نہیں فتح تے وہ آئے ہی نہیں تہاڈی فتح کیویں ہو گئی، تے جدوں شیر آیا نا تے پھر ویکھن دے تہاڈی سترن بھیجਣیاں نے، اس واسطے کر کے وہ مصیبت میں بڑی پئی ہے، اندروں اندر پیسہ دے دے کے انہاں خدا دا نام اس کو بچاؤ، خدا دا نام دے سامنے ان کو بچاؤ۔ تساں ویکھ لویا جے گل میں کر کے چلاں جلالی صاحب کا مقابلہ کدے بھی کوئی سامنے کھلون بھی نہیں لگا، انہاں اونجی واپس آنا ہے، سبحان اللہ۔ جڑے کیس کو سڑے تو انہاں بھی سارا کی ہو جانا ہے، پتہ نہیں لگنا کہ کدھر ہے، اتنی چھوٹی جی گل نہیں، اس واسطے کر کے یہ سنیا دے بڑے بولو
سینے نے تے ایک گل حدیث نہ میں ثابت کرنا نا، اس کے بعد جمع یارہ کا ذکر کر کے پھر ملاد شروع کرنا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا لا یجمع حب ہؤلاء الاربعۃ الا قلب مومن، فرمایا اے میرے امتیو ایک مومن دا دل او اتنا مضبوط دل ہے، اتنا باصلاحیت دل ہے جڑا جمع یارہ دی محبت جمع کر سکتا ہے۔ فرمایا کسے کمزور دل دی اے جرت ہی نہیں کہ جمع یارہ دی محبت او دے اندر جمع ہو جائے۔ کون ہے؟ ابو بکر و عمر و عثمان و علی، فرمایا میرا ابو بکر ہے، میرا عثمان ہے، میرا عمر ہے، میرا عثمان ہے، میرا تے کسے کیا جڑا حق نہیں مندا ہے دل کو، سبحان اللہ، جڑا حق نہیں مندا ہے دل کو، ایمان یقین تے نہیں آیا۔ سبحان اللہ، جڑا حق نہیں مندا ہے دل کو، ایمان یقین تے نہیں آیا۔ عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا۔ تے جڑا راز عمر دا منکر ہے، جڑا راز عمر دا منکر ہے، او بشر دے دین تے نہیں آیا۔ صدیق دا سچ مشکوک تاں پت سچ زمین تے نہیں آیا۔ ہر تاریخ گواہی دیندی ہے حضور دے چار صحابے، پہلا یار صدیق اکبر اتے دوجا عمر خطاب، تریجا یار عثمان غنی، تریجا یار عثمان غنی، چوتھا حیدر پاک نواب۔ انہاں چاراں دا جیڑا دشمن لعنت کرن سوار۔ سبحان اللہ، حضور دا ملاد، بے شک سید عالم دا ملاد چھوٹی جی گل نہیں، بہت بڑی گل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے حضور دے ملاد واسطے ساری کائنات بنائی۔ بے شک حدیث پاک کے اندر محبوبہ تیری شانہ بخانے واسطے فرماتے انما خلقت الدنیا واہلھا، میں دنیا سے اہل کو کبھی پیدا نہ کرتا، کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے فاعرفہم منزلتک و کرامتک عندی، محبوب جو تیری کرامت اور منزلت میرے ہاں ہے، میں چاہتا تھا کہ کوئی مخلوق ہو جو تیری عزتوں اور شانوں کو دیکھے۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ، جو میں نے تجھے شانیں دی ہیں، میرے نزدیک جو تیرا مقام ہے وہ کسی مخلوق پر واضح کیا جاتا، یہ میں چاہتا تھا۔ تو فرمایا میں چھپا خزانہ تھا، کنت کنزا مخفیا فاحببت، تو مجھے محبت پیدا ہوئی۔ اللہ کہتا ہے مجھے محبت ہوئی تو کیا کیا؟ کیوں؟ ان اعرف، میں پہچانا جاؤں تو میں نے کیا کیا؟ فخلقت الخلق، میں نے مخلوق پیدا کر دی۔ سبحان اللہ، کون سی یا رسول اللہ مخلوق اللہ نے کون سی پیدا کی؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سبحان اللہ، سب سے پہلے رب نے میرے نور کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے میرے کیوں؟ پہچان کے لیے، محبوب میرا مجھے پہچانے اور ساری دنیا میرے محبوب کو پہچانے اور محبوب کے ذریعے سے مجھے پہچانے۔ اس لیے فرمایا کہ اے انسانوں تمہاری طرف رب کی طرف سے برہان آ گئی ہے، ایک دلیل آئی ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کی برہان دلیل اپنے محبوب کو بنا کے بھیجا۔ اب بڑا مختصر کر رہا ہوں میں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ رات محترم اب اللہ کریم نے اپنے محبوب کی جب شان دکھانی چاہیے نا، اسی طرح ملاد واسطے دریم چھاپ بیٹھے ہیں نا، رب نے ساری زمینی محبوب کے ملاد واسطے سبحان اللہ، اسی صاحبان لگانے سونی چھت لے بیٹھے، رب نے آسمانہ دی سونی چھت بنائی۔ سبحان اللہ، نیلی تے ساوی، نیلی بھی لگتی ہے تے ساوی بھی لگتی ہے تے دیہڑی بڑی سونی لگتی ہے۔ جدو رات ہوندی ہے نا، فرمایا زینا السماء دنیا بمصابیح، سبحان اللہ، فرمایا ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ خوبصورت کر دیا ہے۔ تم دیکھو سنیوں نے ملاد ایسے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ سے سیکھا ہے، سبحان اللہ، رب تعالیٰ سے سیکھا ہے۔ رب نے آسمان پہ ستارے محبوب کے ملاد کے لیے سجائے، اور جب ستارے نہیں نہ ہوتے تو رب نے جدوں اسی لائٹاں نہ لائی ہوتے اسی بلب لگا دینے ہیں نا، بولو نا، اللہ نے رات واسطے ایک چاند کا بلب رکھے ہے، سبحان اللہ، دن واسطے سورج کی لائٹ ہے، تے جے جناب چاند نہ ہوئے تے ستارے پھر کی کرتے ہیں؟ کہ کیوں؟ فرمایا محبوب تیرے لیے، تیری
تجھے بھیجنے کے لیے، تجھے پیدا کرنے کے لیے، تجھے شانیں دینے کے لیے اور شانیں تیری دکھانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث کے اندر ساری بات موجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے محبوب کو بھیجنا تھا، رب چاہتا تو اپنے دین کو صرف رسول اللہ پر مکمل کر دیتا، سبحان اللہ۔ لیکن فرمایا نہیں اس طرح، رب نے فرمایا اس طرح لطف نہیں آئے گا۔ لطف کس چیز کے اندر ہے کہ میرا محبوب بعد میں جائے، اس کا استقبال کرنے والے، اس کی ذکر کی دھومیں ڈالنے والے پہلے سے پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آسمانوں پر اس کے فرشتے وہ جہاں اللہ تعالیٰ ہے اپنی شان کے لائق، جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے رسولہ پر کیا بھیجتے ہیں؟ درود۔ تو اب زمین پر 1.25 لاکھ نبی آئے، کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس نے مصطفیٰ کی آمد کا ذکر نہ کیا ہو۔ کیوں؟ قرآن گواہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، رب نے عہد لیا۔ مفسرین فرماتے ہیں ہر نبی اپنی امت کے سامنے جب توحید کی بات کرتا تو ساتھ رسولہ کی آمد کی بات بھی کرتا۔ قرآن کہتا ہے ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول آ جائے۔ ہر نبی کہتا ہے میرے غلاموں جب تک میں زندہ ہوں اگر وہ رسول آ جائے تو میں نے بھی اپنی رسالت چھوڑنی ہے، تم نے میرا کلمہ چھوڑنا ہے، اس آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ پابند کر کے دیا ہر نبی۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام آئے، آپ نے کعبہ بنا، اللہ کے خلیل ہے۔ نبیوں میں، رسولوں میں رسول اللہ کے بعد سب سے بلند مقام کس کا؟ بولو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا۔ اللہ نے خلیل بنایا، آپ نے کعبہ بنایا، بنا کے کوئی چیز نہیں مانگی ہے، دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا۔ سبحان اللہ۔ سلسلہ چلتا رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا انداز بدل گیا کیونکہ آپ کے بعد اب اور کوئی نبی نہیں تھا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ نبی آئے گا، فرمایا نہیں، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ سبحان اللہ۔ فرمایا 1.25 لاکھ نبی انتظار کرتا رہا، اے میرے حواریوں تمہیں مبارک انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہ ایک ہی نبی ہے جو آمنہ کا لال ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا میں نام بھی بتا دیتا ہوں، نام اس کا احمد ہے، سبحان اللہ۔ اس کا نام احمد ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ نہیں فرمایا مخبرا، نہیں میں خبر دینے آیا ہوں، نہیں فرمایا میں بشارت دینے آیا ہوں، اس لیے کہ خبر غم کی بھی ہوتی ہے، خبر غم کی ہوتی ہے، اور جو خوشی کی خبر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں بشارت۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ ملتی ہے نا بندے کی یہ چہرہ جو ہے نا یہ چمڑی کی کھل جاتی ہے، یہ حشاش بشاش بندہ کھل جاتا ہے چہرہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو بات سکھائی، جو انداز سکھایا وہ ہے اے میرے حواریوں میں تمہیں وہ خبر دینے لگا ہوں جو سن کے تمہارے چہرے کھل جانے چاہیے۔ اب انہیں پتا ہے ابھی آئے گا نہیں، ابھی آئیں گے، بعد میں آئیں گے، تو وہ صدیاں پہلے خوش ہو رہے ہیں۔ جنہاں دے گوڑ آگے نے وہ منہ لٹکا لین تے پھر اساں تے آنا نا، پھر مفتی صاحب گجراتی انہاں دی زبان تے آنا نا کہ مثال تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول، دل کے پڑھ لو مثال تیری چہل پہل پہ، مثال تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول، مثال تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ کے حواری پہلے 300 سال پہلے خوشیاں منا رہے ہیں، حضور کا انتظار کر رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے صرف یہ خبر نہیں دی بلکہ میرے آپ کے آقا کی شان بھی بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا لوگوں اس نبی کی یہ شان ہوگی اگر مجھے موقع ملے میں اس کے جوتوں کے تسمے باندھ سکوں تو میرے لیے بڑی بات ہے۔ یہی نہیں فرمایا اے میرے حواریوں غلاموں یہ بھی سن لو اس نبی کی شان بچپن کے اندر کیا ہوگی، جب مہد کے اندر ہوگا، بھوڑے کے اندر، اس وقت اس کی یہ شان ہوگی چاند اس کے اشاروں کے ساتھ چلے گا، چاند کے ساتھ کھیلے گا، جب جوان ہوگا تو چاند پہ قبضہ کر لے گا۔ یہ بات عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں اپنے حواریوں کو، اور حضور کے چچا حضرت عباس کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو ایک بچپن کی بات بتاؤں، آپ گھوڑے کے اندر تھے، چند مینار تھی اور چاند چمک رہا تھا، میں نے دیکھا آپ کی انگلی جدھر ہلتی ہے چاند ادھر ہل جاتا ہے، چاند ادھر ہٹ جاتا ہے، رقص کرتا ہے۔ اب رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا چچا جی مجھے تو کوئی خبر نہیں ہے،
مجھے تو کوئی پتا. عیسیٰ علیہ السلام کو گھوڑے میں سارا کچھ بتا رہے, میں اللہ کا نبی ہوں, میں بندہ ہوں, مجھے کتاب دی گئی ہے. تو جو ان کا بھی امام ہے جو کائنات کے, انہیں پتہ نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا چچا جی بات یہاں تک نہیں, مجھے رب نے بے خبر بنا کے نہیں بھیجا, رسولوں کا امام بنا کے بھیجا ہے. اور نبی کا مالک غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے. میں عالم غیب ہوں, مجھے اس وقت بھی خبر ہے. چچا جان بات اس سے آگے بھی ہے, وہ یہ ہے کہ صرف چاند میرے اشاروں پہ نہیں تھا, وہ میرے ساتھ باتیں کرتا تھا, میں اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا. میں روتا تھا, چاند مجھے بہلاتا تھا, مجھے ہنساتا تھا. اس لیے میرے تواڈے امام آپ نے فرمایا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے لمحات میں. سبحان اللہ. پڑھو چاند جھک جاتا جدھر, چاند جھک جاتا. سارے پڑھو گے تو میں کہ چلا گا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. رسول اللہ بچپن کے اندر یہ شان عیسیٰ بیان کر رہے ہیں, مختصر کر رہا ہوں. جب سید عالم کی آمد کی رات آئی, اللہ نے حکم دیا فرشتوں آسمان کے دروازے کھول دو, جنتوں کے دروازے کھول دو. اے فرشتوں قطار در قطار جلوس کی شکل میں زمین پہ نازل ہو جاؤ, آج میرے محبوب کی آمد کا جلوس نکالو. فرشتے ساری زمین میں پھیل جاتے ہیں, ایک دوسرے کو خبریت اعلان کرتے ہیں, یہاں تک کہ مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کو دیکھتے بھی ہیں اور انہیں مبارکبادیاں بھی دیتے ہیں. وہ رات بڑی شان والی رات, اتنی عظیم رات, اللہ کریم نے 70,000 گھوڑوں کو ہوا میں کھڑا کر دیا اور حوض کوثر کے کنارے پر 70,000 کستوری کے درخت اگا دیے. اللہ کریم جل والا نے آسمان سے حوریں بھیج دی. حضرات محترم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا وقت قریب ہوا تو سیدہ آمنہ نے خواب دیکھا. رسول اللہ نے خود فرمایا اے میرے غلاموں انا دعوت ابی ابراہیم, اے میرے غلاموں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. کیا ہوں؟ بلال بیان ہو رہا ہے, رسول اللہ فرما رہے ہیں میں دعا ہوں, اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. وہ بشارت ہو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. وَرُؤْيَا أُمِّي اپنی ماں کی خواب الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَدَعَتْنِي, اس وقت جب انہوں نے مجھے جنا, اس وقت انہوں نے وہ خواب دیکھی. یا رسول اللہ کیا خواب دیکھی؟ فرمایا اتنا نور, نور ہی نور نظر آیا, ہر طرف نور ہو گیا, ساری کائنات نور سے بھر گئی. اور ایسا نور تھا, اب دیکھیں یہ دیوار ہے, اس سے دوسری طرف جتنی بھی روشنی ہو نور ہو, دیوار کا پردہ جائے گا نہیں, دیوار کا پردہ ہائے رہے گا. لیکن میرے آقا کی آمد کی رات اتنا نور ہے, فرماتی ہیں میں مکے میں اپنے حجرے کے اندر ہوں, مجھے شام کے محلات بھی نظر آ رہے ہیں. جس نبی کی والدہ کی یہ نگاہ ہے, نگاہ کا یہ عالم ہے, اس محبوب کی اپنی نگاہ کا کیا عالم. اس لیے آقا نے فرمایا میں اس وقت, بخاری شریف کے اندر فرمایا میں اس وقت اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں, میں اس وقت حوض پر ہوں, میں حاضر ہوں, حوض پر ہوں, میں حاضر ہوں. یہ بخاری ہے جس نے منکروں کی مات ماری ہے. نہیں سمجھ آئے؟ آج جس بخاری نے بخار چڑھ دیا ہے بغض رسول کا, تو اس وجہ سے حضرات محترم سرکار آج اتنی روشنی ہوئی. اس لیے کسی نے کہا کہ بن کے نور و نور آیا آمینہ دلال, تیرا لجپال سونا میرا لجپال. پڑھو سارے بن کے نور و نور آیا, بن کے نور و نور آیا, بن کے نور و نور آیا آمینہ دلال, تیرا لجپال سونا میرا لجپال. فرماتی ہیں حضور نے آتے سجدہ کیا. کیا کیا؟ میرے تمہارے امام نے کہا پہلے سجدہ بروز ازل سے درود, پہلے سجدہ بروز ازل سے درود, یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. سجدہ کیا, امت کو یاد کیا. آدم چشتی کہتے ہیں لے کے پہلو میں
غم امت نادارائے دل کے پڑھو لے کے پہلو میں، اے امت تیری گل ہو رہی ہے، پڑھو سارے لے کے پہلو میں، غم امت نادارائے لے کے پہلو میں، غم امت نادارائے امتی امتی بول امتی 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 کہتے ہوئے سرکار آئے امتی امتی کہتے ہوئے امتی امتی کہتے ہوئے حضور نے سجدہ کیتا تے دسیا کہ میرا جی سچی محبت ہوے گی نا بھی سجدے نال دا پیار ہوے گا سبحان اللہ تے جڑا سارا ساتھ سجدے کو فرار ہوئے گا ان نال اور میرے نال بھی کوئی پیار نہیں ہوے گا۔ اسی اعتدال لوگ جڑے کہندے ہیں میلاد جشن کرنا یہ بدعت ہے، اور کو تو خود بدعت ہے، آپ خود بدعت ہے۔ بدعت ہوتی نئی چیز، حضور دی آمد کا جشن انتظام کرنا ہے کہ اللہ کریم نے ازل وچ فرمایا ہے سبحان اللہ۔ پاگلا تیری مت ماری گئی ہے، یہ نئی گل ہے پرانی گل ہے، اسی تے اللہ کریم دی سنت ادا کر رہے ہیں، اللہ کریم دی سنت ادا کری وہ بھی گمراہ۔ تے جڑے ساڈے وچ تب کہنا جڑا آدھا بس سال بعد ایک جلسہ کرا دیو دیگا پکا دیو بس ستے خیرہ نے سب پورا سال نہ مسجد دی فکر نہ نماز دی فکر نہ سنت دی فکر نہ حلال دی فکر نہ حرام دی فکر، اسی ایسے ملاد کے حق وچ بھی نہیں۔ ہر بندے واسطے سرکار دین کا پیغام لے کے آئے، اگر انہیں پیغام قبول کیتا ہے کہ سرکار اس انداز سے خوش ہوں گے، اگر انہیں کنڈ کر دیتی ہے دین دی طرف تو سرکار کدے بھی اس انداز سے خوش ہے نہیں۔ سارے واسطے حضور نے پیغام دے آتا ہے، کوئی باپ ہے، کوئی مرد ہے، کوئی خامد ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی جس مقام پہ یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ ہے اس وقت حسنہ سب کے لیے محبوب کا اسوہ موجود ہے۔ سب کو چاہیے کہ میلاد شریف سے اپنے حصے کا پیغام لے لیں۔ اور ساڑیاں جڑی عورتاں ہیں نا انہاں واسطے پیغام ہے، آج کل کی عورت کہتی ہے نہیں سپیکر تو بغیر ساڈے کول بھی نعت نہیں پڑھن ہوندی، سمجھ آئی کہ نعت کو پھر گھر ہی مری لو، تیری لوڑ ہی نہیں کہ نعت آدھی اس واسطے کہ نعت جتھے اللہ جانی ذکر ہوندا ہے نا اللہ رسول اللہ تے رحمت، تے جتھے عورت دی آواز باہر گلی وچ غیر مرد دے کان میں جاؤ تے لعنت، تے جڑی عورت اس واسطے گھروں باہر نکلے گی اور رحمت لینی کی لعنت لین گئی، اس بات کو گھر کبیر میں چنگا ہے۔ رب نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ تعالیٰ جانتا سی تسی گھر رہنے دے قابل ہو، تسی جب باہر نکل گئے تو پھر کام خراب ہو جائے گا، اس واسطے فرمایا اگر عورت نے باہر جانا ملاد دے تے ایسی خوشبو نہ لگائے جڑی گلی وچ پھیل جائے، اور جا کے آرام نال پچھلے کمرے بیٹھ کے ہولی ہولی نعتاں پڑھ لین۔ ورنہ رب تعالیٰ قرآن فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورتوں جو جاہلیت کا دور ہے نا اس کی طرف بناؤ سدھار نہ کرو، یہ میلاد کا پیغام ہے عورت کے لیے۔ اگر عورت میلاد پر جاتے ہوئے یا میلاد مناتے ہوئے اس پیغام کو بلکہ جہالت کو زندہ کرے، جاہلیت کے دور کو زندہ کرے، اس قرآن کے فرمان اور میلاد کے پیغام کو چھوڑ دے، وہ میلاد نہیں ہے، وہ فساد ہے، وہ میلاد نہیں فساد ہے۔ عورت کے لیے سب سے بڑا میلاد یہ ہے، جس طرح سیدہ زہرا پاک سے مولا نے پوچھا کہ تیرے بابا نے یہ پوچھا ہے کہ عورت کے لیے سب سے اچھی کیا بات ہے، آپ نے فرمایا عورت واسطے چنگی گل ہے کوئی غیر مرد نوں ویکھے نہ، غیر مرد نوں ویکھے نہ، عورت دا میلاد ہے اپنے آپ کو غیر مرد تو چھپا لے، پیچھے رہ کے درود شریف پڑھتی رہے، او دا یہ میلاد ہے۔ سرکار نے حضور نے سجدہ کیتا، فرمایا حضور کا جسم آسیدہ امرہ فرمایا ان چمک رہے میں 14 دا چاند چمک رہا ہے، خوشبو آ رہی، سیدہ امرہ نے دودھ پلایا، پھر کوئی عورتہ نے دودھ پلایا، پھر سیدہ حلیمہ سعدیہ دی تھوڑی جی گل سنا کر ختم کرنا۔ حلیمہ سعدیہ کہہ رہی ہے جنہوں وقت آیا نا سبحان آیا عورتہ جنہوں آنا سی مکے تے میں نہیں جانا چاہتی سا کیونکہ میرا بھی یہ روزگار سی، لیکن سواری میری کمزور ہے تے میں آپ بھی کمزور ہوں، عرصہ گزر گیا نہ کچھ سانو پینے دودھ لگتا ہے تے نہ میری چھاتی دودھ ہے، میرا چھوٹا جا بچہ دودھ اون بھی کو نہیں لگتا تے روندا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں بالآخر میں نال چل پئی لیکن بڑی پریشان ہوئی، بڑی شرمندہ ہوئی کہ تھان تھان سے میں چٹنیاں سن وہ دائیاں کہ حلیمہ کو کی مصیبت بنا دیتی ہے، تیری سواری چلتی نہیں کی مریم جی لین دیا۔ بالآخر کہتے ہیں میں مکے پہنچ گئی، جدو مکے پہنچی نہ دائیاں مکے دی گلیاں وچ بچے رہن واسطے پھیل گئیاں تے خوشحال سن دائیاں تے جتنے خوشحال گھر سن انہوں نے بچے دے دیتے، لیکن جدو انہیں خبر ملتی سی نا کہ ایک بچہ ہے عبد المطلب کا پوتا ہے اور وہ باپ فوت ہو گیا، کوئی دائی ادھر نہیں سی جاتی،
اور حلیمہ سعدیہ نے پہلے کوشش کی تھی کہ میں خوشحال کوئی گھرانے کا بچہ مل جائے، لیکن انہوں نے پتہ نہیں سی میں بھی غریب ہاں تے سرکار غریب نواز بن کے آئے کہ حضور میرا انتظار کرن، میرے میرا لال وہ کہتے نا وہ اعظم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مردیاں رہ گئیاں دائیاں، وہ حلیمہ کو نہیں پتا کہ میرے مقدر جاگنے والے، خبر ہی کوئی نہیں۔ اچھا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے میں کوشش کر بیٹھی میں کوئی بچہ نہ ملیا، میرا آخر جو جانے دے دن آیا نا تو میں اپنے خاوند کہنے ہار سنوں کہ میں اجازت دیو میں کوئی بچہ لے آؤں، انہوں نے آجا لے اللہ تعالیٰ کی کرم جو امید رکھ اللہ مہربانی فرمائے گا لے آ، فرما دیا میں گئی جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ حضور کے دادا عبد المطلب نکلے، آپ کہتے ہیں ہاں بھائی کدھر آئی ہیں؟ میں دائی ہوں جی، نہ کیا میرا نام حلیمہ ہے، میرے سے گل ہے بولو سبحان اللہ، میرا نام حلیمہ ہے۔ اچھا تیرے خاندان کا کی نام ہے؟ بنو سعد کی نام ہے؟ یہ نام سن کے نا نام سن کے عبد المطلب خوش ہو گئے، سبحان اللہ، دیکھو رب نے محبوب کی نسبت دیکھو، رب نے باپ دا نام رکھیا عبداللہ، ماں دا نام آمنہ، دائی دا نام حلیمہ، قبیلے دا نام بنو سعد، تے جڑا دین دیتا ہوا نام اسلام، تے جڑا جڑی کتاب دیتا ہوا نام قرآن، تے خود نام رکھیا محمد، تے مکے وچ پیدا ہونے تو مدینے وچ ہجرت فرمائی، نسبت دیکھو تے محبوب دی پہلی جاری واسطے ابو بکر کا انتخاب فرمایا ہے، پھر عمر نے انتخاب فرمایا ہے، عثمان نے انتخاب فرمایا ہے، علی نے انتخاب فرمایا ہے، سرکار فرماتے ہیں میں بھی منتخب کرنا میرے صحابہ جہاں بھی منتخب کرنا ہے، ایویں نہیں بڑھ کے رب نے بھی ایک نسبت کا انتخاب فرمایا ہے، اس وجہ تو کر کے حلیمہ سعدیہ کا نام سن کے عبد المطلب خوش ہو گئے، کی ہویا؟ تے پتہ چلیا کہ نامہ وچ بڑا کچھ ہوندا ہے، نامہ وچ لیکن سانوں جدت پسندی دی مار اسی کہنے ہاں نواں جا ہونا چاہیے، پاویں مطلب ابو دا پٹھا یہ بڑا غلط نہیں، کوئی نہ لیندے نے کی کردے پیچھے یا دی پوچھڑی لا دیندے تے یا دی سری کو تو پانی کے پڑا لڑ کے کھندے نہ نواں رکھ لے تو مطلب وہ کوئی بھی نہ ہوے، او اللہ دے رسول فرماندے نے عبداللہ عبد الرحمن سب تو اونچے نام نے، سبحان اللہ، تے جنوں اللہ دو چار پتر دے تو نام محمد بھی رکھیا کرو، سبحان اللہ، قیامت کو بھی اللہ تعالی برکت حاصل ہوے گی، سبحان اللہ، اس بتائیں تو مات ماری گئی ہے نا، تعلیم بھی انگریزی تے نام بھی انگریزی تے ہر شے انگریزی، دیسی گورے کاٹھے انگریز، اور انہیں ایک گل اب ایک گل یہ نہیں ایک کتاب وچ لکھی لارڈ میکالے جڑا سی نا جنہیں تانوں اے غلام بنایا کافر دا، انہیں خود کہا لارڈ میکالے کہندا ایسا تانوں ایتھے لیانا جی جو آ گئے ہو کہ پیچھے لے کے ساڈے باغاں تہاڈیاں ساڈے ہاتھ وچ نے، ریموٹ تہاڈا ساڈے ہاتھ وچ ہے، اسی اوتھے لے کے آنے ہاں کہ تمہاری مسجدوں میں کرونا آ گیا ہے اور تم نے اکٹھے ہو کے نماز نہیں پڑھنی، رضا کہہ دی یس سر یس سر، میں نے کہا سر میں نہ پڑھا مار یس سر کی ہوتا ہے ایک گورے نے نام دیتا ہے اور سانو حضرت صاحب آنا ہے، سید صاحب آنا ہے، قادمی صاحب آنا ہے، شاہ صاحب آنا ہے، سر کی ہوتا ہے، یہ تو سر پھرے کا نام سر ہوتا ہے، یہ سر پھرے دیتا ہے اس واسطے کر کے، ایک کافر کا دیتا ہے یہ لقب ہے اور ٹائی اس واسطے کر کے ذرا محترم نام ہونے چاہیے مسلمان آ نام کی برکت حاصل ہوئے۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں خوش ہوئے نا تے سیدہ آمنہ رضی اللہ صدیقہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس بات ٹائم نہ تو میرے لوگ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدوں گل سنی نا تے آپ نے فرمایا آپ نے عرض کی کہ دیر نہ کرو میرے ذرا بچہ دکھاؤ، میرے ذرا لال بولو آقا کرنے گل لال دکھاؤ، فرمایا جدوں میرے اس کمرے چ لے گئے نا جتھے سرکار تشریف فرما نے فرمانے اتنی سونی خوشبو ہے آج تک میں اس طرح کی خوشبو نہیں سونی، سبحان اللہ، اتنی سونی خوشبو سید عالم علیہ السلام کی طرف تشریف فرما رہے سید عالم نے یہ کہنا کہ جو سرکار آئے تو بڑی سونی خوشبو سی تے میرے تھوڑے امام نے کیا ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے۔ حضرت علی مسئلہ کہہ رہے کہ میں جو اگے سرکاروں میں کیا تھا حضور اکھا بند کر کے تشریف فرما رہے اکھا بند رہے حضور فرماتے ہیں کہ اکھا بند ہونی دل جاگ رہا ہوتا ہے، حضور انتظار کر حلیمہ دا فرماتے ہیں میں اگے رہنا ہویا میں اگے بعد کہنا حضور دے سینے تے ہاتھ رکھیا
سرکار نے آرام نال اکھاں کھول کے مسکرا پے، اکھاں کھول کے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حلیمہ سعدیہ دی ساری تھکاوٹ لے گئی تے سارے دکھ بھول گئے، غم سارے بھول گئے، حضور دی مسکراہٹ دے کے حضور نے کہا کھولی حضور دی اکھاں چوں مینار آسمانی طرف بلند ہو رہا نور دا۔ فرمانیاں پھر میرے کو رہ نہ ہویا، میں جلدی نہ کے بعد کے سرکار کو چوک کے سینے نہ لا لیا، سینے نہ لایا ہوا ہے نا، تو پھر حضرت آمنہ نے بارگاہ عرض کی کیوں میری کی کہ سونا ہے من مونا ہے، پڑھو سارے سونا ہے من مونا ہے، سونا ہے من مونا ہے، آمینہ تیرا لادنی کبھی شادیاں والی جواں، سونا ہے من مونا ہے، سونا ہے من مونا ہے، آمینہ تیرا لادنی کبھی شادیاں والی، اے دی سونی صورت میرے دل وچ کھب دی جاوے، مستی تک کے نینوں والی ہوش بھی اڑ دی جاوے، ہوش بھی اڑ دی جاوے، ٹھار گئی تھا مار گئی، ذرا ٹھار کے پڑھو سارے، ٹھار گئی تھا مار گئی، ٹھار گئی تھا مار گئی، او جی سونی سونی چاندنی کبھی شادیاں والی جان۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں سرکار میں چکے آتے اپنے خیمے میں آ گئی، فرمانیاں میرے سینے میں تو دانا نہیں، لیکن آندیا میں سید عالم نے جو سینے نہ لایا اللہ نے لہرہ جاری فرما دی تھی، فرمانیاں میں تجھے پاس لایا، سرکار نے منہ پھیر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے دے اندر جان دے نے میں اللہ دا نبی ہاں، میرے آقا بھی جان دے نے، حلیمہ دا ہور پتر بھی ہے وے۔ میرے بڑے امام نے کیا بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ اتنی دیر تک حضرت حلیمہ کو رہنے سرکار نے دوسرے پاسے منہ کیتا ہی نہیں، حضور کو پتا سی کہ دوسرا میرا بھائی ہے، یہ او دا حق ہے، او دی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت محترم فرمانیاں نے جدوں سید عالم نے حضور نے دودھ پیتا، میرے بیٹے نے دوویں سو گئے، میں تے میرا شور جاگتا ہے، پتہ نہیں کدوں دے سی چین دی نیندر آئی نہیں، میں کہ جد وی کو ہم تے کھیری دے تھلے بھی یعنی اونٹنی دی کھیری تھلے بھی دودھ آیا ہوئے، میں جدوں جا کے دیکھیا تے اللہ نے دی کھیری بھی دودھ نہ پا دیتی، تے اون چوک کے لیا میں بھی پیتا، انہاں بھی پیتا، اساں عرصے بعد بڑی سکھ چین مٹھی نیندر ستے، آمنہ دے لال دی برکت دے نال، تے جدوں صبح ہوئی نا تے میرے خاوند کے اندر حلیمہ تو کوئی لال ہی لے کے آ گئی، ساڑھے نصیب بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا اس کے بعد جدوں سواری تے بٹھایا نا سرکار نو واپس لے جانے واسطے تے میرے تواڈے آقا ساری مخلوق دی طرف نبی بن کے آئے ہیں، حضور دی بارگاہ وچ دیکھو نا جانور بھی آندے رہے نے، اونٹ نے اپنی حاجت پیش کی تھی، ہرنی نے حاجت پیش کی تھی، چڑیا نے، اس طرح پرندے ہر چیز ارسلت الی المخلوق کافہ، رب نے مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنایا ہے، تو اونٹنی بھی جانتی ہے، اتنی خوش ہے کہ اللہ نے مجھے شب معراج کا دولہا عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اس نے کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا، سجدہ شکر ادا کیا۔ آپ کہتے ہیں جب منہ کی نا میں نے اپنے بدنوں کی طرف بدن کی طرف اپنا رخ کیا سواری کا، فرماتی ہیں کوئی اونٹنی یا کوئی سواری ہے جڑی ٹور نہیں سکتی تو ان قابو ہی نہیں آتی پئی، سبحان اللہ۔ اور وہ دانے کے پیچھے یعنی جڑیاں مینوں بار بار دیا سن مینوں ناراض ہوندیاں سن کہ تیری سواری نہیں آ رہی، انہاں دی سواریاں پیچھے، میری ڈاچی اگے، لگتا ہے ہوا نہ بھی گلا کر دی، گوپالی لگ گئے نے، دونوں پیچھوں بازاں ماردیاں نالے منتاں کردیاں نے تے نالے کہندیاں نے حلیمہ ایک سواری تک نہیں تبدیل کر لئی، اے لگدی کیوں ہے، ایدی چال ہو نہیں، تو میں کہندی نہیں سواری ہو یہ سگمی ہو ہے لیکن سوار بدل گئے، سبحان اللہ، سوار بدل گئے۔ سوری صاحب دی زبان تے گل سناواں، آپ فرماندے نے اپنے اپنے نصیباں دی ہوندی اے گل، اپنے اپنے سارے دے نصیب اپنے نصیب جگہ لو پڑھ لو، اپنے اپنے نصیباں دی ہوندی اے گل، آیاں دایاں ہزاراں سی مکے دے ول، جس دی ڈاچی قدم بھی نہ سکتی سی چل،
عرب دے شاہ سواراں دے کمال فرماتے جدھروں میری سواری گزرتی ہے نا سکیاں زمیناں بھی ہریاں ہو جاتی ہیں جدوں میں اپنی چوپڑی چلی گئی نا چوپڑی میں صرف میرے گھروں نہیں میرے پورے خاندان میں جو اتنی خوشبوئیں آتی ہیں اور حضور کی محبت اتنی میرے خاندان میں پیدا ہوئی کہ بھائی حلیمہ کو بکھری لاٹ ہے کہ آگی بکھری بچہ ہے ایڈا سونا اتنا خوشبودار اور اتنی برکتاں اڑا کہ ساڈا بچہ بیمار ہوئے جانور بیمار ہوئے وہ لے کے آ جاندے تو حضور دا ید اللہ ہاتھ پھیر دے اللہ شفا عطا فرما سبحان اللہ سارے دی بکریاں جاندیاں لیکن بکریاں ہوندیاں حلیمہ صاحب دی بکریاں میں لیٹ کے آندیاں رج کے آندیاں اور ایک دن بکریاں کعبے داخل ہوئیاں نا باقی بکریاں تو ادھر کر لیاں ادھر بنی ہوندیاں سن باڑے وچ ایک بکری ادھر بندی آ رہی حضور کی طرف اور بہت میں سرکار نے حلیمہ صاحب نے فرمایا ویکھیا بکری اگے آ رہی آمدی بھی اگے آ نے حضور کو چوم لیا سبحان اللہ وہ بھی جانتی اللہ کا محبوب ہے سبحان اللہ رسول بکری نے حضور کا بوسا لیا فرمایا ساری رات میری کلی روشن رہتی تے ہمسائیاں گوانڈا کہندیاں کہ حلیمہ رات دیوا بند کر دیا کر فضول خرچی نہ کرے کر تیرے کو لگ رہا ہے کچھ زیادہ خوشحال ہو گئی ہے تو میں کہنی ہوں نہیں یہ گل نہیں گل کی ہے کہ ٹوٹ گئے تالے غربت والے مک گئے صدمے غربت والے ٹوٹ گیا غم دا تالا سبحان اللہ جس دل دائے گھر وچ آیا ہو گیا نور اجالا تے ہو گیا نور اجالا تے سچ آکھاں نالے حق آکھاں پڑھو سارے سچ دیوانی رکھیا پالنی کبھی ساری آوائی جان آخری گل آخری شیخ پہ گل کرنا حضرات محترم بچے سارے نہیں پیارے ہوتے ہیں اللہ کے محبوب کے حسن کی عادت اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ آئے ہائے کتنے مقدر حلیمہ سادیہ نے جیلی سرکاروں کدے نوانیاں کدے دودھ پلانیاں کدے کنگھی کردیاں کدے سرما کدے کپڑے کدے لوری کدے کھڑانیاں کدے بوسا رہنیاں حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو سن کے حلیمہ میں تیرے تو مدنی دا جھولا کیا مقدر ہے حلیمہ صاحب کی کلی عرش نما عرش آزم اتنا مقام اس میں مل رہے ہیں جتنے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما لیں جب بچہ کوئی آپ ساڑھا بھی ٹورن لگے تو بڑا سونا لگتا ہے بول ہونا چاہا سونا لگتا ہے نا کہ میرے آقا جی میں آپ سونا جائے آپ کی چال بھی سونی سی سبحان اللہ حضور کی چال بھی بکری سی پھر مثل بے مثال ہے جو چندن کے جو سونے لگتے ہیں حلیمہ صاحب یا کچھ عرض کرتی ہیں کسی عاشق نے ہو گیا ادھر گھر ختم ہوگی عرض کرتی ہیں باقیاں چالا والیا ہونی قدم اٹھایا کر پڑھو باقیاں چالا والیا باقیاں چالا والیا ہونی قدم اٹھایا کر سامنے میرے کھیل لے سامنے میرے کھیل لے باہر نہ کھیلن جایا کر چڑھے جوانی خیر دی نظر نہ لگے خیر دی میں بھی منا کے دیکھ لاں میں بھی منا کے دیکھ لاں کبھی تے رس جایا کر میں بھی منا کے دیکھ لاں کبھی تے رس جایا کر باقیاں چالاں والیا ہولی قدم اٹھا والیا
पे लाखों सलाम, शमाए बस में हिदायत पे लाखों सुभाने सुभान अल्लाह चमका थोड़ा पीछे हो रहे हो, पीछे हो रहे हो। कल रोज़ जुमा बाद नमाज़ जुमा शादीवाल अड्डे उत्ते टाउन कमेटी के सामने एहतजाज किया जा रहा है। सारे दोस्तों अहबाब इस एहतजाज में शामिल होया जे कल नमाज़ जुमा तो बाद टाउन कमेटी के सामने अड्डे उत्ते एहतजाज किया जाएगा। और दूसरा ऐलान है कि कल इशा की नमाज तो बाद तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत कॉन्फ्रेंस जामिया मस्जिद सैयद नज़दीकी अकबर बाद नमाज इशा मुनक़्क़द हो रही है, जिसके अंदर ख़ुसूसी खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अहमद शाह बुखारी ज़िला बाबरपुर तो तशरीफ़ ले आ रहे हैं। सारे दोस्तों अहबाब तशरीफ़ ले आए। اللهم ربنا انك تستوي القديم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. لا اله الا النبي اس بات کو اپنی بات کا یہ اندر کی قبولیت عطا فرما. دوسرے احباب کا آنا جانا بیٹھنا سنت سب قبول آمین. حضرت شاہ صاحب کی برکت ہے علم کے اندر عمل کے اندر عمر کے اندر برکت عطا فرما. اے مولا کریم نبی پاک اس میلاد پاک کے اندر جو حاضرین نے
اور بامیان ماپر نے جنہ کام کیتا ہے محنت کیتی ہے کہ ماپر سے جائیے یا اللہ انہوں یا نیک جائز نواتا کیجیے نوجوانوں مزید لوگ شوقت ہے انہوں کے حلال بنائی میں برکت کرتا ہے انہوں کے رزق کی برکت کرتا ہے جوانیہ کی برکت کرتا ہے یا اللہ انہوں کے عمل کے برکت کرتا ہے جتنے بے ہدایت ہیں انہوں نے ہدایت کرتا ہے یا اللہ بے نمازی انہوں نے نمازی بنا یا اللہ صاحب نے مذہب محذب یا اللہ قیام رہنے سے توفیق کرتا ہے آمین اور اس مسئلے کی خدمت کرنے سے توفیق کرتا ہے آمین یا اللہ نازل رہے کلمہ نصیب کرتا ہے قبر ارشد روشن کرتا روز قیامت سید الانبیاء کے روایت کا مقصد جگہ تھا آمین حضور کی شفاعت نصیب اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک وحب نبیک وحب نبیک الہک اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه سیدنا ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا شافع الأمراض يا الله حضرت بلادی بدولت جتنے بھی بات ہیں سب نے شفا دے اس مدعے دے اندر یا اللہ ایسے پورے کریئر کے اندر بستی کے اندر قصبے کے اندر جتنے لوگ بیمار ہیں جس کسی مرض کے اندر مبتلا ہیں یا اللہ ضرورت ملا سب نے شفا بخش سب نے یا اللہ صحت و تندرستی عطا یا اللہ سب دیا مانا دی حفاظت سب نے مارنے والے کرم سب نے قیامت والے دن سید الانبیاء کی شفاعت اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات صلى الله تعالى على خير